رزق حلال ہم جو ہیں اپنے بچوں کو کھلائیں، اور رزق حلال کے لیے ثانی اس طرح کی جتنے ہر مہینے کی اپنی جگہ افادیت، اس کا اپنی جمادی اول کا آپ چاند دیکھیں اور اس کو تو آپ فوری طور پہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست۔ ہماری زندگیوں میں جیسے ہم ایک جو کیلنڈر فالو کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نیو ایئر ہے جنوری، فیبرری، مارچ۔ بینگ اے مسلم، ہمارا ایک اسلامک سالوں کا، مہینوں کا بھی جو سال ہے، ہمیں اس کو بھی فالو اسی طرح کرنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کو اور اس کی جو کتنی امپورٹنس ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم 31 دسمبر کو اگلے دن نیو ایئر کی تو تیاریاں مشغول ہو جاتے ہیں انگلش کیلنڈر کے حساب سے، لیکن جو 1 محرم ہے وہ مسلمان لوگوں کا، جو ہمارا اسلامک سال ہے اس کا، وہ نیو ایئر ہوتا ہے، اور ہم محرم کو ہم منسوب کرتے ہیں واقعہ کربلا سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید صرف سوگ کا مہینہ ہے۔ سال کا پہلا مہینہ، جو سال کا پہلا دن ہے، وہ ضروری نہیں کہ ہم انگریزی جو مہینے ہیں اس کے حوالے سے تو ہم پارٹی کر کے منائیں، اور جب اسلامک آئے تو ہم کہیں کہ یہ تو کیونکہ محرم ہے، دکھ کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی مہینہ جو سال کا افتتاح ہے، ہمیں وہ اللہ کے کلام سے، اللہ کے شکر سے کہ پچھلا سال خیر و عافیت سے گزر گیا، اور اگلا سال اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک دن اور دے دیا، ایک سال اور زندگی کا ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں اللہ کی دعاؤں سے، رحمتوں اور برکتوں سے ہونا چاہیے۔ اور محرم کے مہینے میں دعائیں کرنا، اللہ کا شکر گزار ہونا، اور اپنے نئے سال کی آمد کے لیے کہ وہ خیر و عافیت سے ہو، خوشیوں والا ہو، دکھوں سے دور کرے، بیماریوں سے دور کرے، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے پوری قوم مسلمان امہ کے لیے بہتر ہو، تو یہ طریقہ کار اس کا منانے کا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم وہ جو پارٹی، ہم انگریزی سال ہم کہتے ہیں چلو پارٹی بنا کے کر لیں، اور مسلم سال ہم کہتے ہیں شاید وہ صرف ہم واقعہ کربلا کو یاد کریں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو سال کا افتتاح اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نعمتوں کے، اور آنے والا جو وقت ہے اس کی خیریت کے لیے ہمیں اس کا افتتاح کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے، جو اسلامی مہینہ آتا ہے، ہم نے بے شمار اس میں پروگرام کیے، جس میں ہماری اس طرح بھی تھا کہ ربیع الاول بھی ہے مبارک مہینہ، رمضان کا مہینہ، ربیع الثانی، اس طرح کی جتنے ہر مہینے کی اپنی جگہ افادیت، اس کا اپنی جگہ اس کے فوائد، اپنی جگہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر دن اچھا ہے، ہر مہینہ اچھا ہے، لیکن اگر ہم اس کو افتتاح تھوڑے اہتمام سے کریں، اللہ سے اس کے آغاز کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جیسے جمادی اول کا چاند آج نظر آ گیا ہے، اور اس کے بارے میں جب بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو کل پتہ چلتا ہے، پرسوں پتہ چلتا ہے، آپ جب دیکھتے ہیں چاند پہ نظر پڑتی ہے آپ کی، یا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آج چاند نکل آیا ہے، تو آپ نے اس کا جو آغاز اس مہینے کا کس عبادت سے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے برکتوں والا ہو، رحمتوں والا ہو۔ خاص طور پہ معاشی پرابلم، آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنے وظائف میں معاشی پرابلمز کا شاید ذکر زیادہ کرتی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی برائیاں اور ایسے جرائم جن کی بنیاد معاشی پرابلم ڈالتی ہے۔ پیسے کی کمی سے لوگ جلدی کا، کچھ لوگ گھبرا کر، تنگ آ کر چوریوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، ڈکیتیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، راہ زنی میں انوالو ہو جاتے ہیں، غیر اخلاقی کوئی ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ۔ یہ اگر انسان تحمل سے اپنے اللہ کی ذات پہ کہ وہ سمندر کی تہہ میں موجود سیپ میں جو کیڑا ہے اس کو بھی بھوکا سونے نہیں دیتی، اس کو بھی خوراک مہیا کرتی ہے، تو ہمیں بھی ضرور ملے گی۔ محنت کریں اور اللہ پہ توکل کریں اور اللہ سے فریاد کریں اور اللہ سے مانگیں، تو ہم اس قسم کے انتشار سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے اپنی برکات سے جب ہمیں روٹی روزی دے گا
تو ہمارے یہ جو اللہ نہ کرے لوگوں کے کرمنل سائٹ پہ جانے کے امکانات اور اس قسم کی وارداتیہ بننے کے امکانات یا اس قسم کی برائی اڈاپٹ کرنے کے امکانات بہتر ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ تو رزق بے شک اللہ چاہے تو بہت زیادہ فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا کمانے کی توفیق دے۔ رزق حلال ہم جو ہیں اپنے بچوں کو کھلائیں، اور رزق حلال کے لیے بہت زیادہ رزق مانگنا یا پیسہ مانگنا یا اپنے لیے آسائشیں مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنا جتنا بڑی رب کی ذات ہے اس سے اتنی ہی زیادہ نعمتیں مانگیے، لیکن دوسری طرف اللہ قناعت کو، صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ہمیں بیلنس لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پیسے کی ہوس، اس ہرس میں انسان ساری اخلاقیات بھول جائے، اور یا پھر اس حد تک کنجوسی پہ آئے پیسہ جمع کرنے کے لیے کہ خود پہ صاحب دولت ہوتے ہوئے، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا رہے کہ وہ فقیر فقہ نظر آئے، تو یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اپنے اگر رزق آپ کے پاس فراوانی ہے تو اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے کہ اگر ہمارا جیسے ہی مہینے کا جمادی اول کا آپ چاند دیکھیں، اور اس کو تو آپ فوری طور پہ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر، نماز حاجت پڑھ کر، آپ نے جو کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، نفلی وقت ابھی عبادت ہے یہ، آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں زوال اور جو سورج نیچے جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم کے علاوہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اول و آخر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر اول و آخر آپ نے بیچ میں 313 بار اللہ کے 2 اسم ہیں بہت ہی خوبصورت، یا رزاق و یا معزو، یا رزاق و یا معزو، یا رزاق و یا معزو، 313 بار اس کا ورد کرنا ہے۔ 5 منٹ کا یہ کام بھی نہیں ہے، اور 5 منٹ 6-7 منٹ میں انشاءاللہ یہ آپ کا 313 بار کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے رزق کی فراوانی کی سٹارٹ ہے نا، جب سٹارٹ کرتے ہیں کوئی چیز اس نیت سے، اس دعا سے کریں، اللہ اس مہینے کے جو مبارک افتتاح ہے میں تیرے نام سے کرتا ہوں، تو رازق ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو مالک ہے، تو ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اس کو سمجھنے والا ہے۔ جب آپ اس کو پکاریں گے دل سے اور خشوع و خضوع سے، اللہ سے سجدہ کر کے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و انکسار ظاہر کر کے جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ کرے گا، کاروبار میں بے انتہا اضافہ کرے گا، مفلسی کو، افلاس کو آپ سے دور کرے گا، اور اس سے پناہ مانگیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ خاص کرم کرے گا۔ بہت شکریہ۔